اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب چونکہ بہت ساری چیزوں کو محال مانتے ہیں، یعنی اس پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے، تو ہم جو ہیں اس پر ایک سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان کے ڈسائپلز سے گزارش ہے کہ یہ میں نے ایسے ہم نہیں لکھتے، بلکہ پہلے تحقیق کرتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اور کبھی ذہن میں ہوتا ہے تو ہم لکھ کر بھی اس کو دیکھ کر نہیں پڑھتے، اورل پڑھ دیتے ہیں کیونکہ اتنا ذہن میں ہوتا ہے۔ کیا باری تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ ابو جہل کو ایمان عطا کرے؟ اگر قادر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابو جہل کو ایمان عطا ہوتا تو وہ بھی قیامت کے بعد منی گاڈز اور مخلوق گاڈز بن جاتا۔ اگر باری تعالیٰ کا ابو جہل کو ایمان عطا کرنے پر قادر ہونا محال ہے تو پھر اس کو منی گاڈ بنانے پہ قادر ہونا بھی محال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو باری تعالیٰ نے ایمان عطا کیا اپنی قدرت سے کیا، نتیجہ بعض اشخاص کو ایمان عطا کرنے پر باری تعالیٰ قادر، بعض اشخاص کو ایمان عطا کرنے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال، بعض اشخاص کو منی گاڈز اور مخلوق گاڈز بنانے پر باری تعالیٰ قادر، اور بعض اشخاص کے منی گاڈز اور مخلوق گاڈز بنانے پر قادر ہونا باری تعالیٰ کا محال۔ یہ نتائج نکل رہے ہیں، ذرا غور کر لیجئے۔ جہلمی صاحب تقسیمات کس طرح کیے جا رہے ہیں یہ ذرا سنتے رہیے گا۔ اب دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ باری تعالیٰ کو قادر کہنا جائز ہی نہیں سمجھتے، یعنی جیسے وہ صوفیہ کے لیے کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو وہ اڑ جائیں، تو یہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، وہ تو ہو سکتا ہے یہی جواب دے دیں۔ لہٰذا اب سوال ہم کچھ بدل کے کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہلمی صاحب کو آپ جتنا سنیے گا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح بحث کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم سوال کرتے ہیں ابو جہل کا ایمان لانا ممکن تھا یا محال؟ اگر محال تھا تو ابو جہل مجبور ہو گیا، اس کا اختیار نہ رہا، مجبور کو سزا عدل الباری کے خلاف، اور یعنی یہ عدل الباری کے خلاف ہو گیا، بالخصوص جہلمی صاحب کے تصور عدل پر۔ اب اگر جہلمی صاحب کے نزدیک ابو جہل کا ایمان لانا ممکن، لیکن باری تعالیٰ کا اس کو ایمان لانے پر قادر ہونا محال، تو کیا مطلب ہوا؟ اب کیا باری تعالیٰ کی جانب سے بلا عطا ایمان ابو جہل کا لانا ممکن یا محال؟ یہ سوال ہو گیا۔ اگر محال تو ابو جہل پھر مجبور ہو گیا، مختار نہ رہا۔ اگر ممکن تو یہ ایمان ذاتی یعنی ایسنشیل فیتھ کا امکان جو سراسر محال و شرک و کفر، کیونکہ مخلوق کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہے، خواہ باری تعالیٰ میں اس کوئی قسم اس کی صفت کی پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب یہ کہ سراسر محال اور شرک ہو گیا، غیر اللہ کے لیے صفت ذاتی محال اور صفت ذاتی کا امکان بھی محال، کہ امکان محال بھی محال۔ یہی جہلمی صاحب کا مذہب ہے۔ ہم نے جہلمی صاحب کے مذہب پہ سوال کیا ہے کہ مثلا اگر جہلمی صاحب انکار کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابو جہل کو باری تعالیٰ جنت میں ڈالنے پہ قادر نہیں ہے نا، کیونکہ جنت میں ڈالنا جو ہے محال ہے، کم سے کم قادر کا لفظ وہ نہ بھی بولے محال تو وہ کہیں گے، یہی ان کا مذہب ہے۔ تو ہم کہیں گے امکان محال، یہ اگر امکان محال ممکن ہو گیا ہے ان کے نزدیک تو پھر یہ ممکن ہو جائے گا کہ محال ممکن ہو جائے، محال ممکن ہو گیا تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ باری تعالیٰ محال جب ممکن ہو گیا تو پھر باری تعالیٰ اس پر قادر ہو گیا، کم سے کم قادر ہونا ممکن ہو گیا۔ یہی سب جہلمی صاحب کے اوپر لازم آتے ہیں۔ دیکھیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہلمی صاحب کی ہر بات کو نہ بلا دلیل نہ مان لیجیے، بلکہ کچھ تحقیق کر لیا کریں۔ والسلام تمت۔